داؤد نے انہیں بھی غور سے دیکھا اور کہا مجھے قرآن دو۔ حارث کی بہن نے اٹھ کر قرآن اٹھایا، آنکھوں سے لگایا، چوما اور داؤد کو دے دیا۔ داؤد نے بھی قرآن کو آنکھوں سے لگایا، چوما اور قرآن کھولا۔ اس نے ایک جگہ انگلی رکھی اور پڑھا، شیطان نے ان کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے اور خدا کی یاد ان کے ذہنوں سے نکل گئی ہے۔ یہ جماعت شیطان کا لشکر ہے، اور سن رکھو کہ شیطان کا لشکر نقصان اٹھانے والا ہے۔ جو لوگ خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل و خوار ہوں گے۔ یہ 28ویں پارے کی 18ویں آیت اور 19ویں آیات سورہ حشر کی تھیں جو قرآن کھلتے ہی سامنے آ گئیں۔ داؤد نے کہا یہ اللہ کا پاک کلام ہے، میں نے اپنی مرضی سے یہ صفحہ نہیں کھولا، یہ الفاظ اپنے آپ میرے سامنے آئے ہیں، یہ خدا کا فرمان ہے اور یہ خدا کی بشارت ہے۔ قرآن نے ہم سب کو بتا دیا کہ یہ جماعت شیطانوں کا لشکر ہے، لیکن میں اپنے پیر استاد کا سبق تمہیں پڑھانا چاہتا ہوں۔ بے شک قرآن نے فرمایا ہے کہ جو لوگ خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل و خوار ہوں گے، لیکن وہ اس وقت تک ذلیل و خوار نہیں ہوں گے جب تک ہم کوشش کر کے ان کی ذلت و خواری کا سامان پیدا نہیں کریں گے۔ یہ ہم سب پر فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم انہیں ذلیل و خوار کریں۔ اس نے قرآن دونوں ہاتھوں پر رکھ کر ہاتھ آگے کیے اور سب سے کہا سب اپنا اپنا دایاں ہاتھ خدا کے اس پاک کلام پر رکھو اور کہو تم راز سے پردہ نہیں اٹھاؤ گے اور دشمن کو شکست دینے میں اپنی جانیں قربان کر دو گے۔ سب نے، جن میں دونوں خواتین بھی شامل تھیں، قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائیں۔ قرآن نے ان کے اندر جو تاثر پیدا کر دیا تھا وہ ان کے چہروں سے ظاہر ہو رہا تھا۔ کمرے میں ایسی خاموشی طاری ہو گئی کہ سب کے سانسوں سے بھی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ سب داؤد کی طرف دیکھ رہے تھے۔ تم سب نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی ہے؟ داؤد نے کہا خداوند تعالیٰ نے قرآن تمہاری زبان پر اتارا ہے، تم اس مقدس کتاب کا ایک ایک لفظ سمجھتے ہو۔ اگر تم نے اس قسم سے انحراف کیا تو اس کی سزا قرآن میں لکھی ہوئی ہے۔ تم بھی اسی ذلت اور رسوائی میں پھینک دیے جاؤ گے جو شیطان کے لشکر کے مقدر میں لکھی ہوئی ہے۔ تم کون ہو؟ بوڑھے نے حیرت زدہ آواز میں داؤد سے پوچھا۔ تم کسی بہت بڑے عالم کے مرید معلوم ہوتے ہو۔ میرے پاس کوئی علم نہیں، داؤد نے کہا، میرے پاس عمل ہے۔ میں قرآن کی روشنی میں جان ہتھیلی پر رکھ کر یہاں آیا ہوں۔ یہ سبق مجھے کسی عالم نے نہیں، صلاح الدین ایوبی نے دیا ہے۔ میں موصل کا نہیں، دمشق کا باشندہ ہوں اور میں سلطان ایوبی کا بھیجا ہوا جاسوس ہوں۔ یہ ہے وہ راز جس کی تم سب نے قسم کھائی ہے کہ اس سے پردہ نہیں اٹھاؤ گے۔ مجھے تم سب کے تعاون کی ضرورت ہے۔ مجھے یقین دلاؤ کہ جو میں کہوں گا وہ کرو گے۔ ہم قسم کھا چکے ہیں، بوڑھے نے کہا، تم اپنا مقصد اور مدعا بیان کرو۔ مجھے اللہ کی خوشنودی حاصل ہے، داؤد نے کہا۔ میں جس کے سینے سے راز نکال کر سلطان صلاح الدین ایوبی تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ مجھے اسی چھت کے نیچے مل گیا ہے جس کے نیچے میں بیٹھا ہوں۔ خدائے ذوالجلال نے مجھے فرشتوں کی رہنمائی دی اور یہاں پہنچا دیا۔ مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ سیف الدین اور اس کے دوستوں کی ارادے اور سرگرمیاں کیا ہیں۔ اگر یہ لوگ جنگ کی تیاری کریں تو انہیں تیاری سے پہلے یا تیاری کی حالت میں ختم کیا جا سکتا ہے۔ ان کے ارادے قبل از وقت معلوم کرنا ضروری ہے۔ یہ ہو سکتا ہے سلطان صلاح الدین ایوبی تیار نہ ہوں اور یہ لوگ اچانک حملہ کر دیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ کیا مجھے اجازت ہوگی کہ اپنی فوجوں کو دھوکے میں
مسلمانوں کے خلاف لڑانے والوں کو قتل کر دوں؟ حارث نے پوچھا، یہ میں بتاؤں گا۔ داؤد نے جواب دیا، بعض حالات میں قتل نہ کرنا فائدہ مند ہوتا ہے۔ تمہیں ہر قدم ٹھنڈے مزاج سے اٹھانا ہوگا۔ ہمیں سیف الدین پر نظر رکھنی ہے اور اس کا تعاقب کرنا ہے۔ جس طرح یہ یہاں آ کر چھپ گیا ہے، اسی طرح میں اور حارث چھپے رہیں گے اور دیکھتے رہیں گے کہ یہ کیا کرتا ہے۔ سیف الدین اسی مکان کے ایک کمرے میں گہری نیند سویا رہا۔ صبح طلوع ہوئی، بوڑھے نے جھانک کر دیکھا، وہ سویا ہوا تھا۔ سورج خاصا اوپر آ گیا تھا۔ جب اس کی آنکھ کھلی، حارث کی بہن اور بیوی اس کے آگے ناشتہ رکھا۔ اس نے حارث کی بہن کو غور سے دیکھا اور کہا، تم ہماری جو خدمت کر رہی ہو اس کا ہم اتنا صلہ دیں گے جو تمہارے تصور میں بھی نہیں آ سکتا۔ ہم تمہیں اپنے محل میں رکھیں گے۔ اگر ہم آپ کو اسی جھونپڑے میں رکھیں تو کیا آپ خوش نہیں رہیں گے؟ لڑکی نے ہنس کر پوچھا۔ ہم تو صحرا میں بھی رہ سکتے ہیں، سیف الدین نے کہا، لیکن تم پھولوں کے ساتھ سجا کر رکھنے والی چیز ہو۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کے نصیب میں محل میں دوبارہ جانا لکھا ہے؟ لڑکی نے پوچھا۔ ایسی بات تم نے کیوں کہی ہے؟ آپ کی حالت دیکھ کر، لڑکی نے کہا۔ بادشاہ کا جھونپڑے میں چھپنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کی سلطنت چھن گئی ہے اور اس کی فوج ساتھ چھوڑ گئی ہے۔ فوج نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا، سیف الدین نے کہا۔ میں ذرا آرام کے لیے یہاں رک گیا ہوں۔ محل صرف میرے نصیب میں نہیں، تمہارے نصیب میں بھی لکھا ہوا ہے۔ کیا تم میرے ساتھ چلنا پسند کرو گی؟ حارث کی بیوی کمرے سے نکل گئی تھی۔ بہن سیف الدین کے پاس بیٹھ گئی اور کہنے لگی، اگر میں آپ کی جگہ ہوتی تو صلاح الدین ایوبی کو شکست دیے بغیر محل کا نام نہ لیتی۔ اگر آپ نے مجھے پسند کیا ہے تو میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ مجھے آپ کا بھاگنا اور چھپنا بالکل پسند نہیں۔ جنگجو بادشاہوں کی طرح باہر نکلیں، اپنی فوج کو اکٹھا کریں اور سلطان صلاح الدین ایوبی پر حملہ کر دیں۔ لڑکی بھولی بھالی شکل کی تھی، اس کی سادگی میں حسن تھا۔ سیف الدین اسے بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا اور اس کے ہونٹوں پر ایسی مسکراہٹ تھی جس میں شیطانیت بھی تھی اور محبت بھی۔ میں شہزادی نہیں ہوں، لڑکی نے کہا، ان چٹانوں اور صحراؤں میں پیدا ہوئی اور یہیں جوان ہوئی ہوں۔ میں سپاہی کی اولاد اور سپاہی کی بہن ہوں۔ آپ کے ساتھ محل میں نہیں، میدان جنگ میں جاؤں گی۔ میرے ساتھ آپ تیغ زنی کا مقابلہ کریں گے، چٹانوں کے اوپر نیچے میرے ساتھ گھوڑا دوڑائیں گے۔ تم صرف خوبصورت ہی نہیں، جنگجو بھی ہو۔ سیف الدین نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیر کر کہا، ایسے پیارے بال میں نے پہلی بار دیکھے ہیں۔ لڑکی نے اس کا ہاتھ آہستہ سے پرے کر دیا اور کہا، بال نہیں، بازو۔ ابھی آپ کو میرے بالوں کی نہیں، میرے بازوؤں کی ضرورت ہے۔ مجھے بتائیں آپ کا ارادہ کیا ہے؟ تمہارا باپ خطرناک آدمی ہے، سیف الدین نے کہا۔ وہ صلاح الدین ایوبی کا حامی ہے اور مجھے شاید پسند نہیں کرتا۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے دھوکہ دے گا۔ لڑکی ہنس پڑی اور بولی، وہ بوڑھا آدمی ہے، معلوم نہیں آپ کے ساتھ اس نے کیا باتیں کی۔ ہمارے سامنے رات سے وہ آپ کی تعریف کر رہا ہے۔ اس نے صلاح الدین ایوبی کا صرف نام سنا ہے، اس کے متعلق اور کچھ نہیں جانتا۔ اس سے آپ نہ ڈریں، ضعیف آدمی آپ کا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ مجھے آزمائیں۔ سیف الدین نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو لڑکی پیچھے ہٹ گئی، کہنے لگی، میں آپ کو اپنے جسم سے محروم نہیں کروں گی، اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دوں گی، لیکن اس وقت جب آپ صلاح الدین ایوبی کو شکست دے کر آئیں گے۔ آپ اس وقت مشکل میں ہیں، مجھ سے دور رہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا کیا ارادہ ہے؟ سیف الدین عیاش اور زن پرست انسان تھا۔ جوان اور خوبصورت لڑکی اس کے لیے عجوبہ نہیں تھی، لیکن اس لڑکی میں اس نے یہ عجیب بات دیکھی کہ وہ اس کے آگے جھک نہیں رہی تھی۔
اس کے آگے تو ہر لڑکی سدھائے ہوئے جانور کی طرح اشاروں پر ناچا کرتی تھی۔ اس لڑکی نے اس پر ایسا وار کیا کہ اس کی غیرت بھڑک اٹھی۔ سنو لڑکی، اس نے کہا، تم نے میری مردانگی کا امتحان لینا چاہا ہے۔ میں اب اس وقت تمہارے جسم کو ہاتھ لگاؤں گا جس وقت میرے ہاتھ میں صلاح الدین ایوبی کی تلوار ہوگی اور میں اسی کے گھوڑے پر سوار ہوں گا۔ مجھ سے وعدہ کرو کہ تم میرے پاس آ جاؤ گی، مجھے اپنے ساتھ میدان جنگ میں لے چلیں۔ لڑکی نے کہا، نہیں۔ سیف الدین نے کہا، مجھے اپنی فوج تیار کرنی ہے۔ میں نے ایک آدمی کو موصل بھیج دیا ہے۔ میں نے انہیں کہلا بھیجا کہ فوجیں اکٹھی کرو اور فوراً صلاح الدین ایوبی پر حملہ کرو تاکہ وہ ہمارے شہروں کا محاصرہ کرنے آگے نہ آ سکے۔ آج شام تک میرے دونوں آدمی واپس آ جائیں گے تو معلوم ہوگا کہ حلب اور حرم کی فوجیں کس حالت میں ہیں۔ ہم شکست تسلیم نہیں کر رہے، جوابی حملہ کریں گے اور فوراً کریں گے۔ سیف الدین کی شخصیت یہی کچھ تھی۔ زن پرستی اور ایمان فروشی نے اس کا کردار اتنا کھوکھلا کر دیا تھا کہ اس نے ایک الہڑ اور سیدھی سادی لڑکی سے متاثر ہو کر اسے راز کی بھی ایک دو باتیں بتا دیں۔ لڑکی نے اس کا ہاتھ چوم لیا اور کمرے سے نکل گئی۔ اس کے ساتھ جو دو آدمی آئے تھے ان میں سے ایک کو اس نے موصل بھیجا ہے اور دوسرے کو حلب۔ حارث کی بہن اپنے باپ کو حارث اور داؤد کو بتا رہی تھی۔ اس کا ارادہ یہ ہے کہ تینوں فوجوں کو اکٹھا کر کے صلاح الدین ایوبی پر فوراً حملہ کیا جائے تاکہ وہ آگے آ کر ان کے شہروں کو محاصرے میں نہ لے سکیں۔ اس کے جو دو آدمی گئے ہوئے ہیں وہ آ کر اسے بتائیں گے کہ فوجیں لڑنے کی حالت میں ہیں یا نہیں۔ سیف الدین نے اسے جو کچھ بتایا تھا وہ اس نے اپنے باپ، بھائی اور داؤد کو بتا دیا۔ یہ لڑکی جس کا نام فوزی تھا کوئی ایسی چالاک اور ہوشیار لڑکی نہیں تھی۔ اسے خدا نے ذہانت اور جذبہ عطا کیا تھا۔ داؤد نے اسے بتایا تھا کہ وہ سیف الدین کے دل سے راز نکالے۔ فوزی کو اس نے طریقہ بھی بتایا تھا اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ یہ شخص عیاش اور بدکار ہے، اس لیے اس کے جال سے بچ کر رہنا۔ فوزی نے یہ کام خوش اسلوبی سے کر لیا۔ اس نے سیف الدین سے جو باتیں کہلوائی تھیں اس سے داؤد کو یہ پتہ چل گیا کہ سیف الدین کا پیچھا کرنا ضروری ہے۔ آدھی رات سے کچھ دیر پہلے بوڑھے کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دروازے پر دستک سنی اور گھوڑے کو ہنہناتے بھی سنا۔ اس نے دروازہ کھولا۔ باہر سیف الدین کا نائب سالار کھڑا تھا۔ بوڑھا اس کا گھوڑا دوسری طرف لے گیا اور نائب سالار اندر چلا گیا۔ بوڑھے نے جا کر نائب سالار سے کھانے کے متعلق پوچھا۔ اس نے انکار کر دیا۔ بوڑھے نے غلاموں کی طرح ان سے سلوک کیا۔ سیف الدین نے اسے کہا کہ وہ جا کر سو جائے۔ بوڑھا رعایا کی طرح کے آداب سے وہاں سے نکلا۔ اس نے داؤد کو جگایا اور دونوں نے دروازے کے ساتھ کان لگا دیے۔ گمشتگین کے متعلق معلوم ہوا ہے کہ وہ حلب میں ملک الصالح کے ساتھ ہے۔ نائب سالار کہہ رہا تھا، میں نے موصل میں جو حالات دیکھے ہیں وہ کوئی ایسے برے نہیں کہ ہم لڑ ہی نہ سکیں۔ صلاح الدین ایوبی ترکمان رک گیا ہے۔ صلیبیوں کے جاسوسوں نے بتایا ہے کہ وہ الجزیرہ، دیار اور بقرہ اور ارد گرد کے علاقوں سے لوگوں کو فوج میں بھرتی کر رہا ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے وہ فوری طور پر پیش قدمی نہیں کرے گا، پیش قدمی ضرور کرے گا جو طوفانی ہوگی۔ اس کی فوج کی خیمہ گاہ بتا رہی تھی، وہ وہاں زیادہ دن قیام کرے گا۔ وہ غالباً اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ ہم لڑنے کے قابل نہیں رہے۔ ہماری جو فوج موصل پہنچی ہے اس کی نفری 1/3 سے کچھ زیادہ کم ہے۔ یہ سپاہی مارے گئے ہیں اور ان میں لاپتہ بھی شامل ہیں۔ تو کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم اسی فوج سے صلاح الدین ایوبی پر حملہ کر دیں؟ سیف الدین نے پوچھا۔ صرف ہماری فوج حملے کے لیے کافی نہیں، نائب سالار نے کہا۔ الملک الصالح اور گمشتگین کو ساتھ ملانا ضروری ہے۔
ہمارے مشیروں صلیبیوں نے بھی یہی مشورہ دیا ہے۔ تم نے انہیں بتا دیا ہے کہ میں کہاں ہوں؟ سیف الدین نے پوچھا۔ میں نے یہ جگہ نہیں بتائی، نائب سالار نے جواب دیا۔ انہیں یہ بتایا ہے کہ آپ ترکمان کے مضافات میں گھوم پھر رہے ہیں اور صلاح الدین ایوبی کی نقل و حمل کو اپنی آنکھوں دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اگلے معرکے کا منصوبہ تیار کیا جا سکے۔ میرا خیال ہے کہ 3-4 روز بعد آپ کو موصل چلے جانا چاہیے۔ مجھے حلب کی خبر معلوم کر لینے دو، سیف الدین نے کہا۔ وہ کمانڈر کل شام تک واپس آ جائے گا۔ تم جانتے ہو کہ وہ مشتقین شیطان کی فطرت کا انسان ہے۔ اسے اپنے قلعے ہرن میں چلے جانا چاہیے تھا۔ حلب میں وہ کیا کر رہا ہے؟ میں موصل جانے سے پہلے حلب جاؤں گا۔ مشتقین بے شک ہمارا اتحادی ہے، مگر میں اسے اپنا دوست نہیں کہہ سکتا۔ مجھے الملک الصالح کے سالاروں کو اس پر بھی قائد کرنا ہے کہ وہ صلاح الدین ایوبی کے سستانے سے فائدہ اٹھائیں اور وقت ضائع کیے بغیر حملہ کر دیں۔ میں اب یہ مشورہ بھی دوں گا کہ تینوں فوجیں ایک مرکزی کمان کے ماتحت ہونی چاہیے تھیں اور ان کا ایک سالار اعلیٰ ہونا چاہیے۔ ہم نے صرف اس لیے شکست کھائی ہے کہ ہماری فوجوں کی کمان الگ الگ تھیں۔ ہمیں ایک دوسرے کے منصوبے اور چالوں کا علم ہی نہیں تھا، ورنہ مظفر الدین نے صلاح الدین ایوبی کے پہلو پر جو حملہ کیا تھا وہ کبھی ناکام نہ ہوتا۔ مرکزی کمان آپ کے پاس ہونی چاہیے، نائب سالار نے کہا، اور ہمیں اپنے دوستوں سے بھی ہوشیار رہنا چاہیے۔ سیف الدین نے کہا اور پوچھا، صلیبی ہمیں مدد دیں گے؟ وہ اپنی فوج تو نہیں دیں گے، نائب سالار نے جواب دیا۔ اونٹ، گھوڑے اور اسلحہ وغیرہ دیں گے۔ نائب سالار نے پوچھا، یہاں آپ نے کوئی خطرہ تو محسوس نہیں کیا؟ نہیں، سیف الدین نے کہا۔ بوڑھا قابل اعتماد معلوم ہوتا ہے۔ اس کی بیٹی جال میں آ گئی ہے، لیکن جذباتی اور جوشیلی ہے۔ کہتی ہے کہ پہلے صلاح الدین ایوبی کو شکست دو، اس کی تلوار لاؤ، اس کے گھوڑے پر سوار ہو کر آؤ اور میں تمہارے ساتھ چلوں گی۔ نائب سالار نے قہقہا لگایا۔ حارث، اس کا باپ اور داؤد دروازے کے ساتھ کان لگائے سن رہے تھے۔ سیف الدین اور اس کے نائب سالار کے فرشتوں کو بھی معلوم نہ تھا کہ اس گھر میں صرف ایک بوڑھا اور 2 لڑکیاں ہی نہیں، 2 جوان مجاہد بھی ہیں جو کبھی بھی موزوں موقع پر اسے قتل کر دیں گے۔ سیف الدین کو ذرا سا بھی شک نہیں ہوا تھا کہ اس نے فوزی کو اپنے جال میں نہیں پھانسا بلکہ خود اس کے جال میں آ گیا ہے۔ داؤد اور حارث اندر رہے۔ سیف الدین اور اس کا نائب سالار دیوڑی کے ساتھ والے کمرے میں بند رہے۔ دن کے دوران فوزی 3-4 بار اس کے کمرے میں گئی۔ وہ چونکہ اس سے 2 ہاتھ دور رہتی تھی، اس لیے سیف الدین اس کی طرف اور زیادہ کھینچا آتا تھا۔ فوزی نے اس سے پوچھا، تمہارا بھائی میری فوج میں سپاہی ہے، میں اسے جیش کا کمانڈر بنا دوں گا۔ ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ زندہ بھی ہے یا نہیں، فوزی نے کہا۔ اگر وہ زندہ نہ ہوا تو ہم بے آسرا ہو جائیں گے۔ اس صورت میں میں تمہارے باپ کو اور تمہارے بھائی کی بیوی کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤں گا، سیف الدین نے کہا۔ فوزی کا باپ بھی سیف الدین کے پاس جاتا رہا۔ اس نے عملی طور پر سیف الدین کو یقین دلا دیا کہ وہ اس کا وفادار ہے۔ رات کو پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ بوڑھے نے دروازہ کھولا۔ باہر سیف الدین کا وہ کمانڈر کھڑا تھا جسے اس نے حلب روانہ کیا تھا۔ بوڑھے نے اسے سیف الدین کے کمرے میں بھیج دیا اور اس کا گھوڑا دوسرے گھوڑوں کے ساتھ باندھ کر کمانڈر سے کھانے کے متعلق پوچھنے لگا۔ کمانڈر بہت تیز آیا تھا، کہیں رکا نہیں تھا، اس لیے راستے میں کچھ کھا نہیں سکا تھا۔ بوڑھا اندر کھانا لینے کے لیے گیا تو فوزی نے کہا کہ وہ کھانا لے جائے گی اور باتیں سنے گی۔ وہ کھانا لے کر گئی تو کمانڈر بولتے بولتے چھپ ہو گیا۔ سیف الدین نے کہا، تم بات کرو، یہ اپنی بچی ہے۔ فوزی کمانڈر کے آگے کھانا رکھ کر سیف الدین کے قریب بیٹھ گئی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ اس کے اتنی قریب بیٹھی تھی۔ سیف الدین نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ فوزی نے ہاتھ چھڑایا نہیں، ورنہ صلیبیوں کا یہ دوست ہاتھ سے نکل جاتا۔ حلب کی فوج کا جذبہ قابل تعریف ہے، کمانڈر نے بات شروع کی۔
فوزی نے سیف الدین کی انگلی میں پڑی ہوئی انگوٹھی کو انگلیوں میں مسلنا اور اس کے ہیرے کو بچوں کے سے اشتیاق سے دیکھنا شروع کر دیا، جیسے اسے کمانڈر کے باتوں کے ساتھ کوئی دلچسپی نہ ہو، لیکن اس کے کان اسی طرف لگے ہوئے تھے۔ کمانڈر کہہ رہا تھا، الملک الصالح نے صلاح الدین ایوبی کو صلح کا پیغام بھیجا ہے۔ صلح کا پیغام؟ سیف الدین نے بدک کر پوچھا۔ جی ہاں، صلح کا پیغام، کمانڈر نے کہا، لیکن مجھے پتہ چلا ہے کہ اس نے صلاح الدین ایوبی کو دھوکہ دیا ہے۔ اس کے صلیبی دوست اس کی فوج کے سامان کا نقصان پورا کر رہے ہیں اور اسے اکسا رہے ہیں کہ وہ موصل اور ہرن کی فوجوں کو مشترکہ کمان میں لا کر صلاح الدین ایوبی پر فوراً حملہ کرے۔ اگر صلاح الدین ایوبی کی فوج نے سستا لیا اور اس نے اسی علاقے سے لوگوں کو بھرتی کر کے نفری پوری کر لی تو پھر اسے روکنا محال ہو جائے گا۔ جاسوس خبر لائے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی نے ترکمان کے سبزیزار میں لمبے عرصے کے لیے پڑاؤ کر لیا ہے اور پیش قدمی کی تیاریاں بہت تیزی سے کر رہا ہے۔ الملک الصالح کے سالار بھی یہی کہتے ہیں کہ ترکمان کے مقام پر صلاح الدین ایوبی پر فوراً حملہ ہونا چاہیے۔ میں نے حلب کی فوج کے ایک صلیبی مشیر کے ساتھ بات کرنے کا موقع پیدا کر لیا تھا۔ میں نے انجان بن کر اسے کہا کہ ہم فوری حملے کے قابل نہیں۔ اس نے کہا کہ یہ تمہاری بہت بڑی جنگی لغزش ہوگی۔ صلاح الدین ایوبی پر حملے کا مقصد یہ نہیں ہوگا کہ اسے شکست دی جائے، مقصد یہ ہوگا کہ اسے تیاری کی مہلت نہ دی جائے، اسے ترکمان کے علاقے میں پریشان رکھا جائے اور ایسی لڑائی لڑی جانے پر جو طویل ہو، جنگ نہ ہو، معرکے لڑے جائیں۔ یہ معرکے صلاح الدین ایوبی کے انداز کے ہی ہوں، یعنی ضرب لگاؤ اور بھاگو، شبخون مارو اور کوشش کرو کہ ترکمان کے سبزیزار سے جہاں پانی بھی بہت ہے، صلاح الدین ایوبی کو پیچھے ہٹا دیا جائے تاکہ اس کی فوج کو چارہ اور پانی نہ مل سکے۔ بہت اچھی ترکیب ہے، سیف الدین نے کہا۔ ایسی جنگ میرا شیر سالار مظفر الدین لڑ سکتا ہے۔ وہ بہت عرصہ صلاح الدین ایوبی کے ساتھ رہا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ تینوں فوجوں کی مشترکہ کمان مجھے مل جائے۔ میں صلاح الدین ایوبی کو صحرائے لومڑی کی طرح دھوکہ دے دے کر ماروں گا۔ فوزی نے سیف الدین کی تلوار لے لی اور اسے نیام سے نکال کر دیکھنے لگی۔ وہ بالکل بھولی بنی ہوئی تھی۔ میں نے کوشش کی تھی کہ الملک الصالح کے ساتھ میری ملاقات ہو جائے، کمانڈر نے کہا، لیکن سالاروں اور دوسرے حکام نے اسے ایسا گھیرا ہوا تھا کہ میں اسے نہ مل سکا۔ یہ باتیں اس کے سالاروں سے معلوم کی ہیں۔ تمہیں آج پھر حلب جانا ہوگا، سیف الدین نے کہا۔ الملک الصالح کو یہ پیغام دینا کہ تم نے صلاح الدین ایوبی کے ساتھ صلح کر کے ہمیں دھوکہ دیا ہے، تم نے اس کے حوصلے بڑھا دیے ہیں، اس کے ہاتھ مضبوط کر دیے ہیں، وہ ہم میں سے کسی کو بھی نہیں بخشے گا۔ تم ابھی بہت چھوٹے ہو، گھبرا گئے ہو، یا تمہارے سالاروں نے لڑائی سے بچنے کے لیے تمہیں مشورہ دیا ہے۔ سیف الدین نے اسے موضوع کا طویل پیغام دیا اور کمانڈر سے کہا، تمہیں شہر کی تاریکی میں نکل جانا چاہیے، دن کے وقت تمہیں اس گاؤں میں کوئی نہ دیکھے۔ یہ تھا وہ پیغام جس کا ذکر تاریخ میں آیا ہے۔ کمانڈر کچھ دیر آرام کر کے حلب کو روانہ ہو گیا۔ فوزی نے جو کچھ سنا تھا وہ داؤد کو بتا دیا۔ یہ معلومات بھی کام کی تھیں۔ حارث اور اس کا باپ گہری نیند سو گئے۔ داؤد کسی کام سے باہر نکلا، فوزی بھی دبے پاؤں نکل آئی۔ داؤد اپنے گھوڑے کے پاس جا رکا، فوزی بھی وہیں چلی گئی۔ مجھے اس سے کوئی بڑا کام بتاؤ، فوزی نے کہا۔ میں تمہارے لیے جان بھی دے سکتی ہوں۔ میرے لیے نہیں، اپنی قوم کے لیے اور اپنے مذہب کے لیے جان دینا، داؤد نے کہا۔ تم جو کام کر رہی ہو وہ بہت بڑا ہے۔ ہم جو جاسوس ہیں اسی کام میں اپنی جان قربان کر دیا کرتے ہیں۔ یہ کام میرا تھا جو میں تم سے کرا رہا ہوں۔ میں نے تمہیں خطرے میں ڈال دیا ہے۔ خطرہ کیسا؟ تم اتنی چالاک لڑکی نہیں ہو فوزی، داؤد نے کہا۔ سیف الدین بادشاہ ہے، وہ اس جھونپڑے میں بھی بادشاہ ہے، تو کیا بادشاہ مجھے کھا جائے گا؟ فوزی نے کہا۔ میں چالاک تو نہیں، سیدھی سادھی بھی نہیں ہوں۔ تم نے بادشاہی کی چمک دیکھی تو تمہاری آنکھیں بند ہو جائے گی۔
داؤد نے کہا، ان لوگوں نے اسی چمک سے اندھا ہو کر ایمان بیچا ہے اور اسلام کی جڑیں کاٹ رہے ہیں۔ ڈرتا ہوں کہ کہیں تم بھی اس جال میں نہ آ جاؤ۔ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ میں کہیں کا بھی رہنے والا نہیں، داؤد نے جواب دیا۔ میں جاسوس اور چھاپا مار ہوں۔ جہاں دشمن کے ہاتھ چڑھ گیا وہیں مارا جاؤں گا، اور جہاں بھی مارا جاؤں گا وہ میرا وطن ہوگا۔ شہید کا لہو جس زمین پر گرتا ہے وہ زمین سلطنت اسلامیہ کی ہو جاتی ہے۔ اس زمین کو کفر سے پاک کرنا ہر مسلمان کا فرض بن جاتا ہے۔ ہماری ماؤں اور بہنوں نے ہمیں جوان کیا اور خدا کے حوالے کر دیا ہے۔ انہوں نے اپنے دلوں پر پتھر رکھ لیے ہیں اور اس خواہش سے دستبردار ہو گئی ہیں کہ ہم انہیں کبھی نہیں ملیں گے۔ تمہارے دل میں اپنے گھر جانے کی، اپنی ماں کو دیکھنے کی، بہن سے ملنے کی خواہش تو ہوگی۔ فوزی نے جذباتی لہجے میں کہا، انسان خواہشوں کا غلام ہو جائے تو فرض دھرے رہ جاتے ہیں۔ داؤد نے کہا، جان سے پہلے جذبات قربان کرنے پڑتے ہیں، تمہیں بھی یہ قربانی دینی ہوگی۔ فوزی اس کے قریب ہو گئی اور بولی، مجھے اپنے ساتھ رکھ سکتے ہو؟ نہیں، داؤد نے کہا۔ کچھ دن میرے پاس رہ سکتے ہو؟ فوزی نے پوچھا۔ میرے فرض نے ضرورت سمجھی تو رہوں گا، داؤد نے کہا۔ مجھے اپنے پاس رکھ کر کیا کرو گی؟ تم مجھے اچھے لگتے ہو نا؟ فوزی نے کہا، تم جب سے آئے ہو تمہاری باتیں سن رہی ہوں، ایسی باتیں میں نے کبھی نہیں سنی تھیں۔ میرے دل میں آتی ہے کہ تمہارے ساتھ رہوں، اور مجھے زنجیر نہ ڈالو فوزی۔ داؤد نے کہا، اپنے آپ کو بھی جذبات کی زنجیر سے آزاد رکھو۔ ہمارے سامنے بڑے کٹھن راستے ہیں، ایک دوسرے کا ہاتھ ضرور تھامیں گے، اکٹھے چلیں گے، مگر ایک دوسرے کے قیدی نہیں بنیں گے۔ اس نے ذرا دیر سوچ کر کہا، فوزی، تم زیادہ دور تک میرا ساتھ نہیں دے سکو گی۔ مجھے تمہاری عصمت بھی عزیز ہے۔ کام جو مردوں کا ہے وہ مرد ہی کریں گے۔ فوزی نے آہ لی اور اداس ہو گئی۔ اس نے داؤد کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور گھوم کر وہاں سے ہٹنے لگی۔ داؤد نے لپک کر اس کا بازو پکڑ لیا اور اپنے قریب کر کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی۔ فوزی اس کے ساتھ لگ گئی اور جذبات سے کانپتی آواز میں بولی، جو کام مردوں کا ہے وہ عورتیں بھی کر سکتی ہیں۔ میری عصمت کوئی ایسا کچا دھاگا نہیں کہ ذرا سے جھٹکے سے ٹوٹ جائے گا۔ میں تمہیں اپنی عصمت پیش نہیں کر رہی، تم مجھے اچھے لگتے ہو، تمہاری باتیں مجھے اچھی لگتی ہیں۔ تم نے مجھے جو راستہ دکھایا ہے وہ میرے دل کو بہت اچھا لگا ہے۔ میں تمہارے قریب اس لیے ہو گئی ہوں، شاید تمہیں میرے وجود سے اپنی ماں کی اور بہن کی بو باس مل جائے۔ تم بہت تھکے ہوئے ہو نا داؤد؟ مجھے میرے بھائی کی بیوی نے بہت سی باتیں بتائی ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ مرد جب تھکا ہوا گھر آتا ہے تو عورت کے سوا اس کی تھکن اور کوئی دور نہیں کر سکتا۔ عورت نہ ہو تو مرد کی روح مرجھا جاتی ہے۔ میں ڈرتی ہوں کہ تمہاری روح مرجھا گئی تو کیا ہوگا داؤد؟ داؤد ہنس پڑا اور اس کے گال تھپکا کر بولا، تمہاری ان بھولی بھالی باتوں نے میری روح کو تر و تازہ کر دیا ہے۔ تمہیں میری کوئی بات بری تو نہیں لگی؟ فوزی نے پوچھا۔ میرے بھائی کو تو نہیں بتاؤ گے کہ میں تمہارے پاس آئی تھی؟ نہیں، داؤد نے کہا، تمہارے بھائی کو کچھ نہیں بتاؤں گا، اور تمہاری کوئی بات مجھے بری نہیں لگی۔ ہماری منزل ایک ہے داؤد، فوزی نے کہا۔ مجھے معلوم نہیں کہ دل کی بات کس طرح کہی جاتی ہے۔ تم نے دل کی بات کہہ دی ہے فوزی، داؤد نے کہا، اور میں نے سمجھ لی ہے۔ تم نے ٹھیک کہا ہے کہ ہماری منزل ایک ہے، مگر یہ نہ بھولنا کہ راستے میں خون کی ندی بھی ہے جس میں کوئی پل نہیں۔ اگر تم ہمیشہ کے لیے میری ہو جانا چاہتی ہو تو ہمارا نکاح لہو کی تحریر ہوگی، پھر ہماری لاشیں ایک دوسری سے دور بھی ہوئیں تو ہم اکٹھے ہو جائیں گے۔ راہ حق کے مسافروں کی شادیاں آسمانوں میں ہوتی ہیں اور باراتیں کہکشاں کے رستے جایا کرتی ہیں۔
ان کی خوشی میں سارا آسمان ستاروں کی چراغاں کیا کرتا ہے۔ فوزی جب وہاں سے چلی تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ اس کی مسکراہٹ میں مسرت کا تاثر کم اور ایسا تاثر زیادہ تھا جس میں عزم تھا اور کچھ کر گزرنے کا ارادہ تھا۔ 2 دنوں کے بعد کمانڈر واپس آ گیا جو الملک الصالح کے نام سیف الدین کا پیغام لے کر گیا تھا۔ اس کی ملاقات الملک الصالح سے نہیں ہو سکی تھی، پیغام اس تک پہنچا دیا گیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ پیغام کا تحریری جواب دے گا۔ کمانڈر وہاں بتا آیا تھا کہ سیف الدین کہاں ہے اور جس گھر میں وہ بیٹھا ہے اس کی نشانیاں کیا ہیں۔ سیف الدین ایسے پیغام کے جواب کا انتظار کرتا رہا، جواب نہ آیا اور وہ پریشان ہونے لگا۔ تیسرے چوتھے دن وہ بہت ہی بے چین ہو گیا۔ کیوں نہ میں خود ہی حلب چلا جاؤں، اس نے اپنے نائب سالار سے کہا۔ اگر حلب کی فوج نے صلاح الدین ایوبی کے ساتھ صلح اور جنگ بندی کا معاہدہ کر لیا ہے تو ہمیں اپنے متعلق بہت کچھ سوچنا پڑے گا۔ مشتگین جو والی ہرن ہے اس کا کچھ بھروسہ نہیں، ہم تنہا تو نہیں لڑ سکتے، ہمیں صلیبیوں کے ساتھ مل کر کوئی اور منصوبہ بنانا پڑے گا۔ کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ الملک الصالح صلح کا معاہدہ توڑ دے؟ نائب سالار نے پوچھا۔ یہ ممکن ہے، کمانڈر نے کہا۔ میں نے اس کے جن سالاروں اور کمانڈروں سے بات کی ہے وہ کہتے تھے کہ الملک الصالح نے صلاح الدین ایوبی کو دھوکہ دیا ہے۔ اگر اس نے دھوکہ نہیں دیا تو بھی زیادہ تر سالار اور دوسرے حکام اس معاہدے کو تسلیم نہیں کرتے۔ مشیر صلیبی تو فوری حملے کے حق میں ہیں۔ آپ کو حلب چلے جانا چاہیے، نائب سالار نے اسے کہا، اور میں موصل چلا جاتا ہوں۔ تم ایک بار پھر حلب چلے جاؤ، سیف الدین نے کمانڈر سے کہا۔ الملک الصالح کو بتا دو کہ میں آ رہا ہوں۔ تم روانہ ہو جاؤ گے تو اگلی رات میں بھی روانہ ہو جاؤں گا۔ ہو سکتا ہے وہ مجھے ملنا نہ چاہے۔ شہر سے باہر المبارک نام کے جو چشمے ہیں میں وہیں قیام کروں گا۔ الملک الصالح سے کہنا کہ مجھے وہاں ملے، اگر وہ نہ ملنا چاہے تو مجھے المبارک آ کر بتا دینا۔ کیا آپ کا اکیلے جانا مناسب ہے؟ نائب سالار نے پوچھا۔ ان علاقوں میں کوئی خطرہ نہیں، سیف الدین نے کہا۔ میں رات کو جاؤں گا، کسی کو کیا خبر کہ والی موصل جا رہا ہے؟ صلاح الدین ایوبی کے جاسوسوں اور چھاپہ ماروں کا کوئی بھروسہ نہیں، نائب سالار نے کہا۔ ان سے ہماری کوئی جگہ محفوظ نہیں، مجھے جانا ضرور ہے، سیف الدین نے کہا۔ خطرہ مول لینا ہی پڑے گا۔ آج تم موصل کو روانہ ہو جاؤ، میں کل رات حلب کو روانہ ہو جاؤں گا۔ جس وقت یہ باتیں ہو رہی تھیں اس وقت داؤد اور حارث کے کان دروازے کی درز کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ دونوں وہاں سے ہٹ گئے اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ داؤد گہری سوچ میں کھویا ہوا تھا۔ اسے سیف الدین کا تعاقب کرنا تھا، لیکن کس طرح؟ سوچ سوچ کر اس کے دماغ میں ایک ترکیب آ گئی۔ ہم سیف الدین کے محافظ بنیں گے اور اس کے ساتھ حلب جائیں گے، داؤد نے حارث سے کہا۔ ہم اچانک اس کے سامنے جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم اس کی فوج کے سپاہی ہیں۔ اگر اس نے کہہ دیا کہ دونوں موصل چلے جاؤ تو کیا کرو گے؟ حارث نے پوچھا۔ میں اپنا جادو چلانے کی کوشش کروں گا، داؤد نے کہا۔ اگر یہ بھی ناکام ہو گیا تو پھر یہ بھی حلب نہیں جائے گا، داؤد نے کہا۔ الملک الصالح نے صلاح الدین ایوبی کے ساتھ صلح کر لی ہے تو سیف الدین اس معاہدے کو منسوخ کرانے کے لیے حلب نہیں پہنچ سکے گا۔ اس نے حارث کو سمجھا دیا کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ اسی رات سیف الدین بند کمرے میں اپنے نائب سالار اور کمانڈر کے پاس بیٹھا، انہیں آخری ہدایات دے رہا تھا۔ رات کا پہلا پہر تھا۔ پہلے کمانڈر وہاں سے نکلا، حارث کے باپ نے اسے گھوڑا کھول کر دیا تھا۔ کچھ دیر بعد نائب سالار بھی چلا گیا، سیف الدین اکیلا رہ گیا۔ وہ لیٹ گیا۔ اچانک کمرے کا دروازہ دھماکے سے کھلا۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا، دیکھا فوزی سراپا مسرت اور خوشی بنی ہوئی تھی۔
وہ دوڑتی آئی اور اس کے پاس بیٹھ کر اس نے سیف الدین کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے